یہ جتنی مرضی اپنی جان کا زور لگا لے، جتنے مرضی یہ ریفرنس لگا لے، اس کے ہاتھ میں ہم نے کیش نہیں دینا۔ دوسرا آپ نے دیکھا مارکس، وہ ہر ٹائم لگایا شاید اس کا نا ادھر سے یہ ہونٹ کٹا ہوگا جس کی وجہ سے مارکس لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کا مارکس اسی دن ہی اترے گا جس دن ہم اس کے ہاتھ میں پیسے دیں گے، اور یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ گاڑیاں کرتی گاڑیاں، اس کے والد صاحب نے شو روم ہمارے نام لگوایا ہوا ہے کہ گاڑیاں کتنی کی گاڑیاں، ایک گاڑی ہے، ایک گھر ہے ادھر اور ایک فیصل آباد والا۔ تو بینک بیلنس کتنا؟ بینک بیلنس تھوڑے تھا والد صاحب کا، اتنا نہیں تھا اس ٹائم میں، بینک پہ الگ ایک لیز پہ گاڑی تھی، اس چیز کا نہیں اس کو پتہ، لیکن خدا نخواستہ میں کچھ ہو گیا، اس کی ذمہ داری یہ عورت ہوگی۔ یہ عنقریب آپ کو اسٹیج پہ نظر آئے گی، یہ فیلڈ میں آئے گی، جو اس کے ہیں نا تاثرات، یہ عنقریب فیلڈ میں نظر آئے گی، لیکن ہم اپنے حق پہ لڑیں گے، میں اپنی بہنیں اپنے پاس لاؤں گا، میں انشاءاللہ شادی جلد کروں گا، بلکہ میری ہونے والی وائف، یہ اس عورت کو میں کہہ رہا ہوں، میری ہونے والی وائف بھی میرے ساتھ لڑتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ یہ کیس وغیرہ اپنے سارے وائنڈ اپ کرو، بے شک آپ اپنے حق پہ ہو، لیکن اس عورت کو سبق آپ نے لازمی سکھانا ہے۔ اب یہ بار بار سوچے گی ہونے والی وائف ہے کون، پتہ اس کو بھی لگے گا اب کون ہے۔ اس خاتون کا اتنا کہ ڈر لگتا ہے کہ اس سے رابطہ کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، یہ خدا کیا وجہ؟ یہ فیک خبریں چلا دیتی ہے، اس کا آپ پورا ٹک ٹاک چیک کریں، آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی کیا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کس مقصد کے لیے کالز کرتی ہیں؟ یہی کہ جی میرے سے یہ سلوک نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، وہ سارا آپ کو چاچو انشاءاللہ بتائیں گے، الفاظ تھوڑے ہو جاتے ہیں غلط، وہ میں ٹوک نہیں کر سکتا، سارا آپ کو چاچو بتائیں گے۔ جو آپ کی بہنیں ہیں، آپ نے کوشش کی کہ آپ اپنی بہن سے بات کرو، کیونکہ بے شک آپ کی وہ اسٹیپ مدر ہے، لیکن جو بہنیں ہیں وہ تو آپ کی ہیں، آپ کے والد صاحب کی بیٹیاں ہیں، تو آپ نے کوشش کی آپ ان سے بات کریں، کال کریں؟ اسٹیپ مدر آپ کہیں نہ، آپ کہیں یہ عورت میں سے دو بہنیں ہیں، وہ نفرت نفرت آپ پیدا ہوئی ہے نا، اب پتہ چلا ہر چیز کا کیا سلسلہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ بہنیں 100 دفعہ یہ گھر ان کے لیے کھلا ہوا، لیکن اس عورت کا اندر انٹر ہونا منع ہے۔ خدا کیا بیان کرتی ہیں کہ مجھے کیا چاہیے ان دونوں گھروں میں سے؟ حصہ چاہیے 2 گھروں میں سے، ٹھیک ہے، اور اس نے فیک آئی ڈی کارڈ بھی بنایا ہوا ہے، ہم نے انشاءاللہ اپلیکیشن دی ہے، یہ نہیں بتائیں گے کس ادارے کو دی ہے، وہ اس کو خود ہی پتہ چلے گا۔ اس نے اپنا جو اسما ہے انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ، ہاں جی، فیک آئی ڈی کارڈ 2017 میں بنوایا والد صاحب کے نام پہ، جبکہ اس کو 2012 میں طلاق ہو چکی ہے۔ یہاں سے آپ سوال لگا لیں کتنا فراڈ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کیسز بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں، کوئی فیصلہ آباد میں بھی چل رہے ہیں، کون کون سے کیسز ہیں؟ فیصل آباد کے سلسلے میں چاچو ادھر گئے ہیں، فیصل آباد والے گھر پہ کیس چل رہا ہے، گاڑی پہ کیس چل رہا ہے، اس گھر پہ کیس چل رہا ہے، میرے بینک اکاؤنٹ پہ کیس چل رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ جتنے مرضی کیس کرا دے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم حق پہ ہیں۔ ان کا ایک بیان آیا تھا کہ جو اتنی ساری جائیداد ہے، گاڑیاں جو ہیں اور جو باقی بینک بیلنس ہے، اس پہ بھی بیٹا جو جنید ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گئے والد صاحب، کتنی گاڑیاں، کتنے گھر؟ گاڑیاں کرتی گاڑیاں، اس کے والد صاحب نے شو روم ہمارے نام لگوایا ہوا ہے کہ گاڑیاں کتنی کی گاڑیاں، ایک گاڑی ہے، ایک گھر ہے ادھر اور ایک فیصل آباد والا۔ تو بینک بیلنس کتنا؟ بینک بیلنس تھوڑے تھا والد صاحب کا، اتنا نہیں تھا اس ٹائم میں، بینک پہ الگ ایک لیز پہ گاڑی تھی، اس چیز کا نہیں اس کو پتہ۔ ہاں انسٹالمنٹ اس کی رہ گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، ابھی بھی 2 رہتی ہیں، میں پے کر رہا ہوں، لیکن اس کو حصہ نہیں ملنا۔ یہ جتنی مرضی اپنی جان کا زور لگا لے، جتنے مرضی یہ ریفرنس لگا لے، اس کے ہاتھ میں ہم نے کیش نہیں دینا۔ دوسرا آپ نے دیکھا مارکس، وہ ہر ٹائم لگایا ہوا۔ شاید اس کا نا ادھر سے یہ ہونٹ کٹا ہوگا جس کی وجہ سے مارکس لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کا مارکس اسی دن ہی اترے گا جس دن ہم اس کے ہاتھ میں پیسے دیں گے، اور یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ کہتی ہے کہ جی اس کو کیش دیا جائے، اس کے ہاتھ میں آج تک ہم نے کیش دینا ہی نہیں ہے، ہم نے بہنوں کو دینا ہے، 18 سال کی ہو تب دیں گے یا ہم بینک میں جمع کروائیں گے۔ اس خاتون نے آپ کے والد سے شادی کرنے کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آج کل ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ شادی اگر کسی سے بھی کی جاتی ہے، کوئی عام بندی کسی ایکٹر سے شادی کرتی ہے تو پیچھے مقصد ہوتا ہے، کیا مقصد لگتا یہ تھا آپ اب کو؟ کیا چل رہا ہے، 2024 چل رہا ہے، میں 2025 چھوڑ کے نا 26 کا بھی آگو کہہ دیتے ہیں، یہ عنقریب آپ کو اسٹیج پہ نظر آئے گی، یہ فیلڈ میں آئے گی، جو اس کے ہیں نا تاثرات، یہ عنقریب فیلڈ میں نظر آئے گی، لیکن ہم اپنے حق پہ لڑیں گے، میں اپنی بہنیں اپنے پاس لاؤں گا، وہ اس کے بعد محفوظ نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بہنوں کی پرورش کیسی ہونی چاہیے؟ پرورش ایسے ہونی چاہیے کہ ان کو یہ عدالتیں نہ دکھائے، اس عمر میں کون دکھاتا ہے چھوٹی عمر میں عدالتیں، خود یہ جدھر مرضی دھکے کھائے۔ آپ کے جو والد ہیں وہ کیا چاہتے تھے کہ بچیاں جو ہیں وہ کیا بنیں، ان کا فیوچر کیسا ہو؟ بالکل، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ان کو قرآن حفظ کروانا ہے، اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، شادی ان کے اچھے گھروں میں کروانی ہے، اور وہی ذمہ داری میں نے بھی اٹھائی ہوئی ہے، میرے پاس یہ آج ہے، میں ہر چیز کا ان کا اٹھاؤں گا۔ آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے؟ میری 23۔ تو آپ کی شادی کب ہو؟ میں انشاءاللہ شادی جلد کروں گا، بلکہ میری ہونے والی وائف، یہ اس عورت کو میں کہہ رہا ہوں، میری ہونے والی وائف بھی میرے ساتھ لڑتی ہے۔
کیا کہتی ہے؟ کہ یہ کیس وغیرہ اپنے سارے وائنڈ اپ کرو، بے شک آپ اپنے حق پہ ہو، لیکن اس عورت کو سبق آپ نے لازمی سکھانا ہے۔ اب یہ بار بار سوچے گی ہونے والی وائف ہے کون، پتہ اس کو بھی لگے گا اب کون ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے جو چاچو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں، کیونکہ پہلے ان کے انٹرویوز میں نے ایک دو دیکھے ہیں، بڑا اچھا انہوں نے مطلب کہ نا اس حوالے سے باتیں کی ہیں، تو ہم چاہیں گے ان کا موقف بھی، لیکن وہ کہاں پہ ملیں گے ہمیں؟ چاچو آپ کو انشاءاللہ ادھر ہی ملیں گے، 3-4 دن میں آ رہے ہیں فیصل آباد۔ 2 فٹ جگہ کتنی ہوتی ہے بتائیں؟ 2 فٹ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس نے فیصل آباد کیس کیا ہے، جبکہ میرے والد صاحب نے کہا تھا فیصل آباد والے گھر میں سونو بیٹا آپ کا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ہی، لیکن اس عورت کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ 2 فٹ کے پیچھے فیصل آباد اس نے کیس کیا۔ وہ کہتے ہیں نا والد صاحب کی دعائیں بھی، اگر ہم غلط ہوں نا تو ہم پہ ایک آدھا کیس الٹا پڑ جائے، ہم پھنس جائیں خود، لیکن اللہ کی دعائیں ایسی ہیں کہ ہم ہر چیز سے ایسے کلیئر ہوتے ہیں۔ تو چاچو بھی انشاءاللہ 3-4 دنوں میں آ جائیں گے، وہ کیس کے والے سے گئے، ان کی ڈیٹ تھی فیصل آباد عدالت میں، تو اس وجہ سے۔ اسما کے بہت سارے انٹرویوز میں نے خود بھی دیکھے ہیں، لیکن ہر انٹرویو کے اینڈ پہ وہ یہی کہتی ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ کیا مدد چاہیے انہیں؟ ان کو صرف پیسوں کی لالچ ہے۔ اس نے اپنے سارے فینس نہیں کہوں گا، جو ٹک ٹاک ممبرز ہیں ان کو پاگل بنایا ہوا ہے، فراڈ کاری لوگوں کے ساتھ، فراڈ عورت ہے سیدھا۔ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو؟ یہاں سے حساب لگا لیں کہاں سے آ رہا ہوگا، مطلب کو جاننے والے جو دوست لوگ ہیں وہ دیتے ہیں؟ جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے تھوڑے ہی جاننے والے، بے شمار ہیں اس کے جاننے والے، آئے دن روڈوں پہ گھوم رہی ہوتی، پیزے کھا رہی ہوتی، 7 غیر متعلقہ افراد بٹھائے ہوتے ہیں، والد صاحب کا نام خراب کر رہی، اس کو تو یہ سوچنا چاہیے۔ جب آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد جو ہے ان لڑکیوں کو، آپ کی جو بہنیں، ان کو خرچہ دیتے رہے آپ؟ نہیں، اس کے بعد عدالت کی طرف سے ختم ہو گیا تھا خرچہ۔ عدالت نے منع کر دیا کہ اب خرچہ نہیں دینا؟ ہاں، عدالت نے منع کر دیا تھا کہ عدالت بلکہ ہو جاتا ہے جب ڈیورس ہو جاتی ہے نا، جو سا خرچہ پیچھے چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ کلوز ہو جاتا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اپنے طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن اس خاتون کا اتنا کہ ڈر لگتا ہے کہ اس سے رابطہ کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ خدا کیا وجہ؟ یہ فیک خبریں چلا دیتی ہے، اس کا پورا ٹک ٹاک چیک کریں آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی کیا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہیں پہ جاب وغیرہ کرتے ہیں یا اپنا جو پیسہ جو بینک بیلنس بچا تھا وہ یوز کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جاب کرتا ہوں، سی ایم آفس میں جاب کرتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا، اس کی ذمہ داری یہ عورت ہوگی۔ جان کو بھی خطرہ ہے؟ جان کو خطرہ ہے بالکل، میں نے اپنی ایس پی اقبال ٹون کو درخواست بھی دی ہے، لیکن مجھے اور میرے چاچو کو اگر کچھ ہو گیا اس کی یہ خاتون ہوگی ذمہ دار، کیونکہ اس نے پیچھے بندے چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ بیٹھتے ہیں جو سے ہمارے پیچھے لگتے ہیں، پیزے وغیرہ انہی کے ساتھ کھا رہی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ اپنے ذہن میں سے نکال دے کہ اس کو میں حصہ دے دوں، یہ مرتے دم تک نہیں اپنا حصہ لے سکتی میرے سے، بہنوں کا حصہ انہی کو ملے گا۔ ناظرین، آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی ہے کہ جو ان کی والدہ ہیں ان کے بھی بہت سارے انٹرویوز ہوئے، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو بیٹا جنید ہے یہ حصہ نہیں دیتا، قبضہ کیے ہوئے ہے، لیکن جنید کی آپ نے باتیں سنی ہیں، یہ کہتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ 18 سال کی ہو جائیں تو ہم بینک میں جو ہے وہ ڈپازٹ کروائیں گے، کیش نہیں دیں گے، لیکن جو والدہ ہیں ان کی اسما وہ کہتی ہیں کہ مجھے کیش چاہیے اور کیش دو اور پھر کیس جو ہیں وہ سارے ختم ہوں گے۔ اب یہ معاملہ جو ہے بڑا ایک پیچیدہ سا ہو گیا ہے۔ ان کے جو چاچو ہیں شہباز، جو کہ ان سب میٹرز کو دیکھ رہے ہیں، لاہور کے کیسز اور فیصل آباد کے کیسز جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ جیسے 2-3 دن میں ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے بھی بات کریں گے اور آپ کو اس کیس کی تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ آپ کی اس کیس کے حوالے سے طارق ٹیڈی اور جو ان کا بیٹا جنید ہے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔